پہلی اور جاب کیا کی تھی امریکہ میں یاد ہے؟ پیاز کاٹنے شروع کیے تھے ریسٹورینٹ میں؟ ریسٹورینٹ میں. کس طرح ملی تھی وہ جاب؟ وہ میرے ایک دوست سے جاننے والے, تو وہ مجھے ایکچولی کیلیفورنیا کے دوسرا جو کیپٹل ہے وہ سیکرامنٹو, تو میں وہاں پہ تھا. تو وہاں پہ نا مجھے کوئی اپرچونیٹی نظر نہیں آ رہی تھی. ایک ذہن میں یہی تھا کہ یہ ایک تو چھوٹا سین شہر ہے. فرانسسکو جب آپ پہنچے تھے تو کوئی جاننے والا نہیں تھا وہاں پہ؟ نہیں, میرے وہی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک جاننے والے تھے, تو وہ مجھے ادھر لے گئے. اوکے. تو وہاں پہ نا 4 سے لے کے 10 بجے تک ریسٹورینٹ میں جاب کرتے تھے, وہیں پہ ہی سوتے تھے, وہیں پہ ہی کھانا پینا. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, ساتھ ہی باتھ روم, 3 لڑکے ہم رہتے تھے. تو اتنی جگہ ہوتی تھی کہ بیسیکلی نا ایک چھوٹا سا میٹرس ہوتا تھا ہمارے پاس, اس پہ زمین پہ جا کے قریب قریب مل کے تینوں سو رہے, تینوں سو رہے ہوتے ایک دوسرے کے خواب ایک دوسرے کو آ رہے, اتنے قریب ہوتے ہیں وہاں پہ تو جا رہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمت نہیں ہاری نا. کچھ 6 سے 10 وہ جاب کر رہے ہیں, پھر رات کو 11 بجے سے لے کے 7 بجے تک ایک پیٹرول پمپ پہ ایز اے کیشیئر جاب کی. پھر یہ بھی ہوتا تھا کئی دفعہ نا کہ یار 3 دن جو ہے نا وہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور تھا, اس پہ 4 گھنٹے جا کے لگا لو جاب, کیونکہ ان دنوں میں دیکھے $2.25 پر آور ہماری سیلری ہوتی, اس میں ٹیکس بھی دینا ہے. اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ کیش پر بھی ٹیکس دینا تھا وہاں پہ؟ کیش نہیں کرتے. اچھا کیش کی میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو $2.25 پہ ہم نے ٹیکس بھی دینا ہے. اوکے. کیونکہ وہ سارا ایک ڈاکومنٹڈ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج اگر میں یہ پہنچا ہوں نا, تو میں اگر کیش کے پیچھے پڑ جاتا شاید میں پہنچ ہی نہیں پاتا. تو میری جتنی بھی انکم رہی ہے وہ ڈاکومنٹڈ, اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے رہی ہے. تو اتنی جب آپ محنت کرتے ہو نا, تو آپ کو ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ ان دنوں میں ہم پاکستان میں جب فون کال کرنی ہوتی تو اس دنوں میں نہ سوشل میڈیا تھا, یہ واٹس ایپ, یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو لینڈ لائن پر ول یو بلیو $4.92 1 منٹ کی کال ہوتی تھی, اور آپریٹر ملا کے دیتی تھی. ہاں, تو 1 منٹ کے لیے سمجھے آپ نے جب کال کرنی ہے نا, تو ٹیکس کے بعد آپ کو 3 گھنٹے کام کرنا ہے, تو آپ نے 1 منٹ کال کرنی. تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت کیا حالات تھے اور آپ کن مجبوریوں سے لے کے آگے چلے ہیں. سو اٹ ریکوائرز لاٹ آف پیشنس, جو کہ ہماری آج کل کی یوتھ میں بالکل نہیں ہے. ان کو یہی ہے کہ جی میں نے رات کو خواب دیکھا ہے, صبح میں تو اٹھ گیا ہوں, میرا خواب پورا کیوں نہیں ہوا, جادو سے ہو جائے نا, اور پھر بھی کچھ نہیں کرنا. میں اس لیول پہ ابھی بھی آ کے یقین کریں کہ صبح جب امریکہ میں ہوں, وہ اللہ کا شکر ہے کہ بچوں نے اب کام سارا سنبھال لیا, لیکن عادت وہی پرانی ہے, وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے کہ صبح 7:30 بجے آفس چلے جانا ہے. کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو, جانا ضرور ہے کہ اپنی روٹین نہیں ٹوٹے. تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا ڈٹرمن کریں. آپ اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ یار یہ کام آج نہیں تو کل ہو جائے گا. یہ سوچے کل کا کام جو ہونا ہے وہ آج ہو, جو آج کا وہ اب ہو. نو ون کین اسٹاپ یو. سب سے بڑی بات یہ ہے نا, کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے, کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے, اینڈ دین یو نیڈ ٹو بی ویری ریزیلینٹ. ان ایڈیشن ٹو دیٹ, مجھے یہ آج تک سمجھ ویسے نہیں آئی ہے کہ جو ہم لوگ ہیں وہ یہ سوچتے رہتے ہیں یار کہ ہمیں کوئی اپرچونیٹی ملی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ اپرچونیٹی کا انتظار کرتے کیوں ہو؟ ایک میک یور اون, کریٹ یور اون اپرچونیٹی. اب کسی بھی سکسیزفل آدمی کو لے کے دیکھ لیں, اس نے اپنی اپرچونیٹی کریٹ کی ہے. گوگل والوں کو دیکھ لیں, مائکروسافٹ کو دیکھ لیں, وارن بفے کو دیکھ لیں, سب کو دیکھ لیں. کیا ہوا ہے, سب نے ایک اپرچونیٹی ڈفرینٹ کریٹ کی ہے نا. سو دس از واٹ آئی بلیو, ویدر اٹ از اے اسمال اپرچونیٹی, ویدر اٹ از اے لارج اپرچونیٹی, جسٹ کم آؤٹ آف دا شیل. اپنے آپ کو نا ایک آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ رکھو. آئیڈیا کی ورتھ نہیں ہوتی, آئیڈیا کی ایگزیکیوشن کی ورتھ ہوتی ہے. ایگزیکیوشن کی ہوتی ہے. آپ اس کو ایگزیکیوٹ تو کرو نا. آپ اس کی باتیں کی جا رہے تو کچھ نہیں ہوتا, باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو انفارچونیٹلی جو ہماری یوتھ ہے نا, جو میں ان کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں نا, کہ یہ نہیں سوچے کہ ہر چیز جو ہے نا آپ کو بیٹھی بٹھائی مل جانی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ جو ٹف ٹائم آپ کی لائف میں چل رہا ہے نا, اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں دوش دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو انسان سے بڑی محبت ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے, باقی ہر چیز کا اختیار تو انسان کو دیا ہے. تو فیصلہ ہم برا اپنے لیے خود کریں. تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فیصلہ ہم برا اپنے لیے خود کریں,
اور بعد میں بولے کہ جی اللہ نے ہماری قسمت ایسی لکھی ہے. لیکن جب آپ کامیاب ہو جائے تو بولیں جی میں بڑا سمارٹ ہوں, انٹیلیجنٹ ہوں. یہ منافقت جو ہے نا, یہ کیوں ہے ہم میں؟ یہ منافقت چھوڑیں. نہ اس میں آپ کوئی خوش قسمت ہے, نہ آپ میں کوئی بد قسمتی ہے. یہ صرف آپ کا ایک صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینا. آپ کے ایک دل کی آواز آتی ہے, چلے ایسے بات میں کرتا ہوں. سب سے بڑا المیہ جو ہم میں آ جاتا ہے نا, وہ یہ آتا ہے کہ جو پرسنل چیزیں ہیں نا وہ ہمیں دل سے سوچنی چاہیے. بزنس چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں دماغ سے سوچنی چاہیے. ہم اپوزٹ کر جاتے ہیں. Oh, true. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. True, yes. جب آپ بزنس کی چیزیں دل سے کر رہے ہیں, دل کہہ رہا ہے نہیں یار یہ تو بڑی اپرچونٹی اچھی لگ رہی ہے, نہ آپ نے اس کی کیلکولیشن کی, نہ کوئی اسسمنٹ کی ہے, تو وہ دل آپ کو للچا رہا ہے. لالچ آ رہی ہے, yes. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوتا ہے, آپ اس میں مار کھا جاتے ہیں. اب پرسنل لائف کی طرف آ جاتے ہیں. رشتوں میں کیلکولیشن چل رہی ہے آپ کے, آپ کی کیلکولیشن, یار یہ ہوگا تو وہ ہوگا, وہ ہوگا تو یہ ہوگا. سو ٹرو. تو دونوں طرف سے آپ کو مار پڑتی ہے. تو دل کی آواز جو ہے نا وہ آپ پرسنل کے لیے رکھیں, بزنس کے لیے آپ دماغ سے تھوڑا سا چلیں. اسکائی از دا لمٹ.